ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. جملہ حاضرین و ناظرین اور عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے تمام شرکاء و متعلقین جو مینار پاکستان کے پنڈال میں، پاکستان بھر میں اور پوری دنیا کے اطراف و اکناف میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کانفرنس کے ساتھ اور اس عالی شان محفل کے ساتھ جڑے ہوئے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اللہ اکبر، کہ میں اپنی صحت کے بعض معاملات کے باعث طویل گفتگو نہیں کر سکتا، بلکہ یہ بھی ڈاکٹرز کی تجویز کے منافی میں نے چند کلمات کہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نہایت ہی خوبصورت کانفرنس کے انتظام و انصرام پر، جیسے کہ ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن خرم نواز گنڈا پور صاحب یہ فریضہ مبارکبادی کا ادا کر چکے، میں ان کی تائید کرتے ہوئے خود ناظم اعلیٰ صاحب اور ان کی ٹیم کو، اور جواد حامد جو ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہے انہیں اور ان کی پوری ٹیم کو، اور جملہ کارکنان کو اور منتظمین کو، لاہور اور سینٹرل پنجاب کی جملہ تنظیمات کو، رفقا وابستگان کو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کے رشتے میں جڑے تمام خواتین و حضرات کو جو جوک در جوک آئے ہیں اور شب بھر اس مجلس کی رونق بنے ہیں، مبارکباد دیتا۔ بہت خوبصورت انتظام کیا ہے، آپ کو بارے کا میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ عظیم الشان سٹیج ہے، بڑا بارونق منظر ہے، اور پنڈال خواتین اور حضرات شرکاء کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، حد نگاہ تک سر ہی سر ہے۔ الحمدللہ تعالی یہ منظر بڑا دلکش، دل فریب، ایمان افروز اور سرور افزا ہے۔ بہت سے مشائخ علماء بیٹھے ہیں، میں اب فردن فردن ذکر نہیں کرتا، اجمالاً سب کا ذکر ہو گیا ہے۔ میں سب سے مخاطب ہوں، سب کو مبارکباد دے رہا ہوں، سب کو ویلکم کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ
حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگری سے محترم سید بلال چشتی صاحب ہر سال آتے ہیں اجمیر شریف سے، اور حضور خواجہ غریب نواز کے اس بستی اجمیر کی یاد دلاتے ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتا ہوں۔ میں ایک حدیث پڑھوں گا۔ میں حسن بھائی کا خصوصیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج خطاب کر کے تو میری صحت کے باعث میرا بوجھ ہلکا کر دیا، اور مجھے اب اتنا وقت میرے لیے بچا جو اللہ پاک کی توفیق سے ممکن ہے کہ میری صحت اس کو برداشت کر لے، الحمدللہ تعالی۔ انہوں نے بہت خوبصورت خطاب کیا، ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، ان کو بڑا علمی اور فکر انگیز قرآنی خطاب پر مبارکباد دیتا۔ یہ ایک واقعہ جو حدیث نبوی اور سیرت نبوی سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ واقعہ 11 ربیع الاول کا ہے، یعنی آپ کی محفل، ہماری محفل 11 ربیع الاول کو شروع ہوئی اور چلتے چلتے 12 ربیع الاول کی صبح میں داخل ہو گئے۔ تو علماء اصحاب السیر بیان کرتے ہیں، اور یہ بات خاص طور پہ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کی ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو 10 دن اور راتیں ربیع الاول کی گزر چکی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ 11 ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے جس سے ایک سرور پیدا ہوتا ہے طبیعت میں کہ واقعہ 11 ربیع الاول کا ہے، اور اس وقت عمر مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 سال تھی، یعنی 11 اور 12 کا دیکھیے ربط کیسا ہے۔ 11 ربیع الاول کا واقعہ اور عمر مبارک 12 سال تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب اور کئی دیگر سرداران قریش ایک بہت بڑے تجارتی قافلے کی شکل میں شام کی طرف روانہ ہوا۔ مجھے اس واقعہ کو سنانے کا خیال کیسے آیا اور آج کی اس مختصر گفتگو کا موضوع میں نے کیسے بنایا وہ بھی بتا دوں۔ ایک نجی سی بات ہے، کل رات حسن بھائی کے صاحبزادے اور میرے بیٹے حماد مصطفیٰ المدنی القادری نے جو خطاب کیا کینیڈا سے میلاد مصطفیٰ کانفرنس کو براہ راست، اس میں انہوں نے یہ واقعہ اختصار سے بیان کیا، اور اتنے وہ کیف و سرور میں اس وقت وہ آنکھیں بند کر کے خاص لذت میں یہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے دل میں یہ ٹھان لیا کہ میں اپنی گفتگو میں اسی واقعہ کو حدیث اور سیرت طیبہ کے حوالے سے تفصیلاً بیان کروں گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ قریش مکہ کے سردار شام کی طرف قافلہ تجارت میں روانہ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے چچا کو کہ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں، میرا تو کوئی نگہبان نہیں ہے پیچھے، مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ عمر مبارک تھوڑی تھی، 12 سال تھی، سو آپ کے چچا نے جناب ابو طالب نے آپ کو ساتھ لے لیا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصرار پر. سفر دشوار گزار تھا، مشکلات والا سفر تھا، مگر چونکہ آپ نے اصرار فرمایا سو ساتھ لے لی. قافلہ چلا اور شام کی سرزمین کے قریب بصرہ ایک ٹاؤن تھا، ایک قدیم قصبہ تھا بصرہ. اس شہر بصرہ کے قریب پہنچے. وہاں ایک قدیم گرجا تھا، مسیحیوں کا عبادت خانہ تھا، اور وہ ان کے بڑے بڑے علماء، احبار اور رہبان عبادت کے لیے، خلوت کے لیے اور تعلیم و تربیت کے لیے اس جگہ پہ آتے تھے. وہاں ایک راہب رہتا تھا جو نصرانی کتب کا حافظ تھا، بہت بڑا عالم تھا. تورات، انجیل سمیت جملہ کتب جو بنی اسرائیل کے انبیاء پر نازل ہوئی اور ان کی جس قدر علمی میراث تھی اس کا وہ حامل اور حافظ اور عالم اور مبلغ تھا. اس کا نام تھا بحیرہ. عربی زبان میں اس کے نام کے لیے دو اعراب آتے ہیں. زیادہ معروف اعراب ہے بحیرہ، اور اہل لغت نے دوسرا اعراب بھی درست قرار دیا ہے، وہ ہے بحیرہ. پاکستان میں، انڈیا میں ہمارے ہاں علماء یا لوگ زیادہ تر بحیرہ کا لفظ بولتے ہیں، مگر عرب دنیا میں زیادہ معروف اور مقبول لفظ ہے بحیرہ. دونوں درست. تو بحیرہ نامی راہب رہتا تھا. بڑے بڑے مسیحی علماء وہ وفد کی صورت میں اس کے پاس آتے، کئی دن ٹھہرتے، پڑھتے تھے، اپنی قدیم بنی اسرائیل کی کتابوں کا سبق لیتے تھے. اس کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام تھا. قافلے وہاں آتے تھے، گزرتے تھے. یہ بہت زیادہ بودر نہیں کرتا تھا، کسی کی فکر نہیں کرتا تھا، بے نیاز رہتا تھا. اس مرتبہ جب یہ قافلہ مکہ کے قریشی سرداروں کا جب پہنچا تو یہ تو ان سے کلام بھی نہیں کرتا تھا. اب میں یہ جو عبارت پڑھ رہا ہوں یا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ روایت اصلاً سیرت ابن ہشام سے، جس کو امام ابن اسحاق نے روایت کیا ہے، اور بعد ازاں تاریخ الطبری نے بھی اس کو لیا ہے. تو میں ابتداءً یہ واقعہ سیرت ابن ہشام اور تاریخ طبری سے لے رہا ہوں. پھر اس کے بقیہ کچھ حصے دیگر کتب حدیث و سیر سے میں شامل کروں گا. جب یہ قافلہ سرداران قریش کا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے، 9 عمری میں، 12 سال کی عمر مبارک، جب وہ وہاں پہنچا تو یہ اونچا اس اپنے گرجا میں بیٹھا دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے، ایک بادل اس قافلے کے اوپر سایہ فگن ہے، سائبان کی طرح ایک بادل تنا ہوا ہے، اور جیسے جیسے قافلہ چلتا ہے بادل اس قافلے کے اوپر، قافلے کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے. اس نے بڑے غور سے واچ کیا کہ بادل قافلے کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. یعنی انہو رہا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو في صومعته في الركب حين اقبلوا وغمامة تظله من بين القوم. اب امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ قافلہ آگے آیا اور وہ اس کے مسیحی مرکز یا چرچ کے قریب آ کے بیٹھ گیا. قافلے نے تھوڑی دیر آرام کے لیے وہ جگہ چوز کی. درخت کا سایہ تھا، بڑا درخت، تو درخت کے زیر سایہ قافلہ رک گیا. اب امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اس چرچ کے اندر بیٹھا ہوا وہ راہب دیکھتا ہے فناظر الی الغمام حین اظلت الشجرہ. اس نے دیکھا کہ جب درخت کے نیچے آ کے قافلہ بیٹھا تو بادل بھی درخت کے اوپر آ کر رک گیا، آگے نہیں بڑھا، رک گیا. اور پھر امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں فناظر الی الغمامۃ حین اظلت الشجرہ وتحسرت اغصان الشجرۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے دیکھا کہ بادل درخت کے اوپر آ گیا اور درخت کی جو ٹہنیاں تھیں انہوں نے ایک جھرمٹ بنا لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سایہ بن گئی. درخت کی ٹہنیاں منتشر تھی نا، تو ان میں سے دھوپ بھی چھن چھن کر آتی ہے. ٹہنیاں جڑ گئیں اور سائبان بن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے اوپر آ گئے. یہ منظر اس راہب نے دیکھا. دیکھتے وہ اتر آیا، اس نے حکم دیا لوگوں کو کہ اس قافلے کے لیے کھانا تیار کرو. بہت بڑی دعوت تیار کی اور دعوت تیار کر کے باہر نکلا اور اس نے قافلے سے کہا، وہ جو اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا، قال انی قد صنعت لکم طعاما یا معشر قریش فانا احب ان تحضروا کلکم صغیرکم وکبیرکم وعبدکم وحرکم. اس نے کہا میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب کھانا لگ جائے تو تم میں سے ہر چھوٹا بڑا، آزاد غلام، سردار غریب، سارے افراد اس کھانے کے دسترخوان پہ آئیں، کسی کو پیچھے چھوڑ کے نہ آئیں. اس نے بطور خاص یہ بات کی. اب جو سرداران قریش تھے وہ کہنے لگے اس راہب کو، یا بحیرہ ان